موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من العبر، سورة النازعات، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ درس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں نا، اگر وہ اہم سوالات ہیں تو اب ہدایات یہ ہیں کہ وہ دارالافتاء سے پوچھی جائیں، یعنی جو مفتی حضرات ہیں۔ یہاں ہر شہر میں الحمدللہ دارالافتاء کا مکتب ہے، اسی طرح لجنۃ الدائمہ للافتاء کے لیے ہے، اسی طرح ہیئت کبار العلماء ہے، تو ان کو ان سوالات کے جواب دینے کا حق ہے۔ ہم لوگوں کا کام جو ہے یہ تدریس ہے، یعنی تدریس ہے، سبق ہے، درس ہے اللہ کے حرم میں۔ یہ تو کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو حج سے، عمرے سے، طواف سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کے بارے میں تو آدمی پوچھ سکتا ہے، ورنہ جو فتاوا ہیں، جس کو فتوا کہتے ہیں، اس کا حق صرف مفتی کو ہوتا ہے۔ یہاں ہر آدمی جو ہے وہ مفتی نہیں ہوتا، اور نہ ہر جواب دینے والا مفتی ہوتا ہے۔ مفتی باقاعدہ ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے، اور یہاں حرم میں بھی الحمدللہ باب ملک عبدالعزیز کے قریب میں ایک باقاعدہ دفتر ہے، وہاں سے بھی آدمی رجوع کر سکتا ہے۔ وہاں ٹیلی فون بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹیلی فون اٹھا کر بھی پوچھ سکتا ہے، اور جس زبان میں سوال کرے گا اسی زبان میں اس کو جواب بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر نہ آپ پریشان ہوں نہ پھر ہمیں پریشان کریں۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنا ہے۔ جیسا میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگ عبرت پکڑیں، اور یہ قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو یہ بات سمجھ آئے کہ النبی الامی ایک ایسا پیغمبر جس نے کسی سے نہیں پڑھا ہے اور جو کسی مدرسے میں نہیں گیا ہے، جس کے پاس کوئی تاریخی معلومات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور وہ ہمیں ہمارے پیغمبر کی خبر دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے
تو طائف کے لوگوں نے بھی نعوذ باللہ آپ کی بات نہ سنی، اور بنو ثقیف کے قبائل کے جو سردار تھے انہوں نے آپ کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگایا کہ طائف سے نکال دو حضور۔ ان ظالموں نے پتھروں کی برسات کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے اور جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اس دن جو مجھے تکلیف ہوئی، جو ذہنی اور قلبی حزن ہوا، ایسا کبھی نہیں کہ مکے والوں نے بھی میری بات نہ سنی اور میں طائف کی امید لے کے گیا، انہوں نے بھی میری بات نہ سنی۔ تو ایک دائی جو اللہ کے نام پہ دعوت دینے والا ہو، اس کے دل پہ پھر کیا گزرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے طائف سے۔ طائف اور مکے کے درمیان میں کافی پہلے بھی باغات ہوتے تھے، اب بھی کچھ آبادیاں جو ہیں، وادیاں جو ہیں وہ آباد ہیں۔ ایک باغ میں حضور داخل ہو گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، وہ عتبہ کا باغ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ میں داخل ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مشرک تھے اور دشمن تھے، لیکن کچھ روایات عرب بھی تو ہے نا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بھی کچھ انگور بھی اور ٹھنڈا پانی بھی لے کے حضور کو پیش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے سلام کیا۔ جب اس نے سلام کیا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم کہاں سے ہو؟ تم قریش کے یا مکہ مدینہ منورہ یا طائف کے ایسے علاقے کے آدمی تو نہیں لگتے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ سب میں نئے نوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، نئے نوا کا جہاں یونس ابن متہ اللہ کا پیغمبر تھا اس کا گھر تھا نئے نوا میں؟ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ، آپ کو یونس ابن متہ کا کیسے پتا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا یونس ابن متہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے، تو وہ فوراً اسلام لے۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے اللہ نے قرآن میں کسے بیان کر دیے ہیں۔ معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو منصف مزاج انسان ہے، جب وہ ان واقعات کو حضور کی زبان سے سنے گا تو حضور کی صداقت و دیانت و امانت و نبوت پہ ایمان لے آئے گا کہ یار حضور پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیسے بتا دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کئی اسلوب ہیں قرآن پاک۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حدیث موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر سنی؟ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ حل قد کے معنی ہے کہ آپ کو آ گئی خبر موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے خبر دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو طور سینا میں وادی مقدس میں یہ 2 دفعہ قرآن میں ذکر ہے، یاد رکھیں۔ ایک دفعہ تو وہ ذکر ہے کہ جب سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، اور اب آپ کا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں۔ تو سردیوں کی رات تھی اور اندھیری رات تھی اور راستہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، اس میں آپ نے ایک روشنی دیکھی جیسے کوئی آگ جل رہی ہے۔ اذ رأى نارا، آپ نے دیکھا کہ گویا کہ آگ جل رہی۔ فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہی انتظار کرو، بیٹھ جاؤ، میں نے دیکھا ہے آگ جل رہی ہے۔ تو جب آگ ہے اس کا معنی ہے آبادی ہے یا وہاں کوئی انسان ہے، ایسے تو آگ نہیں جل رہی ہے۔
تو وہاں جانے کے بعد میں تمہارے لیے یا تو آگ کا کوئی لکڑی لے آؤں گا تاکہ ہم بھی آگ جلا لیں اور کچھ سردی کو دور کرنے کے لیے گرمی حاصل کریں، اور اجد علی النار ہدی، یا ہو سکتا ہے اس روشنی پہ، اس آگ میں کوئی ہمیں ایسا راستہ دکھلانے والا بھی مل جائے۔ ایک تو وہ واقعہ ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں تھے اور آپ اس آگ کو دیکھ کر وادی مقدس میں آئے۔ جب وادی مقدس میں داخل ہوئے تو اللہ نے حکم دیا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے جوڑے اتار دیں، آپ ایک بڑی مقدس وادی میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا۔ اللہ جن کو چاہتے ہیں رسالت و نبوت کے لیے چن لیتے ہیں۔ تو وہاں اللہ نے کلام فرمایا، اور وہ کلام یاد رکھو بغیر کسی فرشتے کے تھا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کلام ہے وہ بغیر یعنی فرشتے کے کسی انسان سے کلام نہیں فرماتے۔ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کسی انسان سے بات نہیں فرماتے مگر وحی بھیج کر، یا اگر کلام فرمائیں تو پردوں کے درمیان میں پردے حائل ہوتے ہیں، حجابات ہوتے ہیں، ان حجابات کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں قاصد بنا کر، اور وہ فرشتہ اللہ کا حکم اللہ کی وحی لے کے پیغمبر کے پاس آتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن یہ مقام خاص ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے براہ راست کلام کیا، یعنی اللہ تبارک و اسی لیے ہر پیغمبر کا جو لقب ہے نا، جیسے نوح علیہ السلام کا لقب ہے ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، تو حضرت موسیٰ کا بھی لقب ہے کلیم اللہ، وہ پیغمبر جسے اللہ نے کلام کیا۔ لیکن یاد رکھو کلام تو ہے لیکن رؤیت نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، کلام ہے۔ ایک یہ واقعہ، اور دوسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو بلایا کوہ طور پہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے آئے، وہاں آ کر آپ نے 30 دن 30 راتیں اعتکاف بھی کیا، دن کو روزہ ہوتا تھا اور اعتکاف بھی ہوتا تھا۔ اسی اثنا میں اللہ نے حکم دیا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے حکم دیا کہ مزید 10 دن اعتکاف۔ تو ایک اس دفعہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے، تورات دی، کلام فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے رؤیت کا سوال کیا کہ یا اللہ اپنے کلام سے نوازا ہے تو اپنے دیدار سے بھی نوازیں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن قیامت میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر مومن اپنے خدا کو دیکھے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ آمنہ کا لال
حبیب عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 14ویں کی رات میں تشریف فرما ہیں. حضور پاک نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا هل تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کے دیکھنے میں کوئی شبہ کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا سر 14ویں کے چاند میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ پہلی رات دوسری رات تو ہو سکتا ہے کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا، 14ویں کا چاند تو سب کو نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت ولا تضامون فی رؤیتہ، تم سب ایمان والے جو ہو قیامت میں اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی شک نہیں ہوگا، حقیقی دیدار ہوگا. لیکن دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ میری رؤیت کا تجلی برداشت ہی نہیں کر سکتے. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، چلو پہاڑ پہ نظر رکھو. اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ صاحب بے ہوش. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلام اللہ کلیم اللہ تو ہے، یعنی اللہ نے کلام تو فرمایا ہے، لیکن یہ کلام بھی خاص ہے. یاد رکھو ایک بات، ورنہ تو اللہ قرآن میں بھی فرماتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا ہم نے پکارا ابراہیم تو انہیں سچا کر دیا خواب، بس آپ کی قربانی منظور ہو گئی. اور جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے جانور بھیجا، مینڈا بھیجا اور وہ ذبح ہوا. تو وہاں بھی تو نادینا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ندا فرمائی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو. یہاں بھی نو دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، لیکن دونوں میں فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تو رہا ہے لیکن کلیم اللہ نہیں. یاد رکھیں بات کو سمجھیں کہ ورنہ وہاں بھی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا یا ابراہیم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے تھے، تو اللہ نے حکم فرمایا اور براہ راست فرشتہ بھی کو یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. یاد رکھنا معنی یہ ہے کہ ہر ندا میں فرق ہے، ہر خطاب میں فرق ہے. اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں پہ وحی بھیجی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، لیکن وہ وحی وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آتی ہے. مانا وحی میں بھی فرق ہے، ندا میں بھی فرق ہے، کلام میں بھی فرق ہے، ہر چیز میں اپنا اپنا مقام. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. بھئی کیا مذاق ہے، سب سے بعد میں آتے ہو، سب کی گردنیں پھلانگ کے آگے بیٹھتے ہو، یہ انسانیت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ. نہیں آواز ہے تو سپیکر کے جا کے قریب ہے، یہ تو نہیں کہ باقی لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی گردن کو پھلانگ کے آگے آ جا السلام علیکم جی ہم آ گئے ہیں. ادب ہوتا ہے جو بندہ پہلے بیٹھا ہے اس کا پہلے حق ہے، جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں. جو پہلی صف میں پہنچ گئے الحمدللہ، ورنہ دوسری میں، ورنہ تیسری میں، ورنہ چوتھی میں. ایک طریقہ ہے. اور خاص طور پہ قرآن کی مجلس میں جہاں اللہ کے ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، اس صفوف کا تو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اب سمجھیں کہ قرآن میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بھی مخاطب فرمایا. اسی طرح اللہ اب ایک دفعہ پہلے گناہ کیا اب دوسرا کر رہا ہے، پھر نکل رہا ہے. کیا کرے آدمی، کیسے سمجھائے. اللہ ہدایت دے، بس دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے.
اللہ ہمیں قرآن پاک کی مجالس کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں جب حضور قرآن تلاوت فرماتے تھے تو ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے بے جان گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھ جائیں تو سمجھیں گے کوئی جاندار چیز نہیں ہے، کوئی پتھر رکھے ہوئے ہلتے نہیں۔ اور ادب کا یہ عالم تھا کہ میرے پاک نبی کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن حضور کا حلیہ مبارک صرف چند صحابہ نے بیان کیا۔ معنی یہ ہے کہ نظر اٹھا کے دیدار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس ادب کے ساتھ نظریں جھکا کے بیٹھے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ شان والے دو بندے تھے، ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ عنہما، کانا ینظران الیہ وکان ینظر الیہما، جو حضور کو دیکھتے تھے حضور بھی ان کو دیکھتے تھے۔ یہ مقام ان کو ملا تھا کہ ان کی طرف حضور پاک دیکھتے بھی تھے اور تبسم بھی فرماتے تھے۔ تو یہ ہر چیز کے آداب ہیں، اور ہمیشہ بات یاد رکھیں اللہ کے کعبے کے بھی آداب ہیں، حرمین الشریفین کے بھی آداب ہیں، مجالس ذکر کے بھی آداب ہیں، تلاوت قرآن کے بھی آداب ہیں، مجالس حدیث مبارک کے بھی آداب ہیں، اپنے بزرگوں اور والدین اور اپنے اساتذہ کے بھی آداب ہیں، اور جس نے جتنا ادب کیا ہے اس کو اتنا اللہ نے ترقی دی۔ یعنی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بزرگ کتاب رکھتے تھے نا تو کتاب کو پلٹنے کے بجائے خود اٹھ کے اس طرف جا بیٹھتے، اور کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی کپڑا چڑھایا ہوا ہوتا تھا ہاتھ پہ، اور اس کپڑے کو پھر اتار کے رکھ دیتے تھے کہ بھی پاک کپڑا ہو، پاک کپڑا لپیٹ کے پھر میں ہاتھ لگاؤں گا۔ حالانکہ کوئی حکم نہیں ہے لیکن ادب ہے، اور دین ہے ہی ادب کا نام۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور جمعہ کے خطبے میں آپ نے ویسے فرمایا کہ اجلس، تو حضرت جوتے والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ جب جمعہ ختم ہوا حضور نے بلایا، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم کیوں آخر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے فرما دیا بیٹھ جاؤ تو بس اس کے بعد میں یہ بحث کیوں کرتا کہ مجھے کہا ہے یا اس کو کہا ہے؟ آواز آ گئی بس میں بیٹھ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ ناراضگی کی بات نہیں، سیکھو، جب تک ادب نہیں سیکھو گے اس وقت تک کچھ بات سمجھ نہیں آئے۔ یعنی آپ ایک تجربہ کریں، رات کو یا دن کو جب اللہ آپ کو موقع دے، قرآن پاک کو اونچے مقام پہ رکھے، بالکل پاک کپڑے، پاک لباس، بدن بھی پاک، اور ہر چیز سے توجہ ہٹا کے صرف قرآن میں غور کریں اور قرآن کی 3 آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں تدبر کریں، اس کے بعد یہ عادت بنا لیں ہر دن۔ دیکھیں چند دنوں کے بعد پھر قرآن سے آپ کی ایک معانست اور موافقت پیدا ہو جائے، پھر قرآن سمجھ آتا۔ دیکھا نہیں ائمہ حرمین ہیں ماشاءاللہ کہ نماز میں پڑھتے پڑھتے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو صرف سن رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی آیت پڑھی اور اس آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اور اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس لیے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب بال سفید آنے شروع ہوئے تو سیدنا ابی بکر نے پوچھا، کہا شبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شیبنی سورۃ ہود و اخواتہا، کہ جب سورۃ ہود اتری ہے اور یہ سورتیں اتری ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، یہ تو نہیں میں نے پڑھ لیا حال تک حدیث موسیٰ پڑھ کے چلے گئے۔ حدیث موسیٰ بات کو بھی کہتے ہیں، خبر کو بھی کہتے ہیں۔ هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى
یہ وادی مقدس یہی وہی طور سینا ہے۔ اس لیے میں ایک طالب العلم کی حیثیت سے، چونکہ ہم تو نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں نہ کوئی بزرگ ہیں، طالب العلم ہیں، تو اس حیثیت میں نے جہاں تک قرآن میں پڑھا ہے یا سنا ہے، عجیب اللہ کی حکمت ہے، جس جگہ کو اللہ نے عظمت بخشنی تھی نا جی، رنگ بخشنا تھا، شان بخشنی تھی، وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر آیا۔ اب دیکھیں طور سینا ہے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈیرا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ ہے تو اس میں مولد محمد مصطفیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ غار حرا ہے تو وہاں اول وحی جو ہے نزل علی رسول اللہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ غار ثور ہے، وہاں حضور پاک اور سیدنا صدیق نے 3 راتیں گزاری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ ہے، جب تک حضور نہیں گئے وہ تو یثرب تھا، اس کا نام بھی مدینہ منورہ نہیں تھا۔ حضور پاک کے جانے سے پہلے یہ مقام یثرب کہلاتا تھا، اور یہاں بیماریاں اور وبائیں اور مصیبتیں اور بلاؤں کا گھر تھا۔ حضور کے جانے کے بعد مدینہ اور پھر مدینہ بھی منورہ کہلایا۔ اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ طور سینا ہے، اسی طرح دیکھ لیں کہ مسجد اقصی ہے کہ وہاں بھی اللہ کے پیغمبروں نے، حضرت داؤد نے بنیاد رکھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تکمیل کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ، اس کا نام بھی الخلیل ہے، وہاں اللہ کے پیغمبر دفن ہیں، معدن الانبیاء ہے۔ اسی طرح آپ نظر ڈالیں کہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جن جن مقامات کو اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی آپ ایمان سے کہیں کون جانتا تھا جعرانہ کیا ہے، کون جانتا تھا حنین کیا ہے، کون جانتا تھا کہ بدر کیا ہے، کون جانتا تھا کہ خیبر کیا ہے، کون جانتا تھا کہ تبوک کیا ہے۔ جب میرے مدنی باغ نے ڈیرا لگایا تو قیامت تک وہ نام زندہ ہو گیا۔ ہر آدمی، یعنی یہ اللہ کی ایک شان ہے، اور اس وادی اور وادی جس وادی کو اللہ خود فرمائے مقدس، تقدیس والی، مقدس معنی عظمت والی، شان والی۔ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، یاد رکھو یہاں اختصار ہے، اجمال ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش بن چکا ہے۔ یہاں جو ہے حکم، اچھا دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، وہاں اللہ نے تثنیے کا صیغہ ہے کہ تم بھی اور ہارون دونوں جاؤ۔ یہاں ایک ہے، وہاں صیغہ تثنیے کا ہے، یہاں بڑے ہیں یعنی حکم ہے کہ آپ جاؤ، وہاں نہیں آپ دونوں جاؤ۔ تو علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اصل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی صاحب تورات ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ اور یہی ہے مسئلہ بھی سمجھ لو کہ رسول الگ ہوتا ہے اور نبی الگ ہوتا ہے۔ ہر رسول جو ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ کیا مطلب؟ رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صاحب شریعت پیغمبر ہے، اللہ نے اس کو کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، وہ رسول ہے۔ ایک ہے کہ اللہ نے نبوت تو دی ہے لیکن سابقہ کتاب کا پابند ہے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تورات کے پابند تھے، تو تورات کی کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ تو اب ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول ہیں تو ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اور انبیاء کی جو تعداد ہے اس کا حقیقت کا علم اللہ کو ہے،
بعض روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ 1,24,000 اللہ عالم، لیکن رسولوں کی تعداد پکی موجود ہے کتاب میں، حدیث میں 313 اللہ نے رسول بھیجے ہیں۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، جتنے رسول آئے اتنے صحابہ میدان بدر میں تھے، یعنی حضور کے صحابہ بھی 313 اور رسول بھی 313۔ تو اب یہاں اللہ جو حکم موسیٰ دے رہے ہیں تو گویا کہ ہارون اس کے تابع ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ تو تابع ہے حضرت موسیٰ۔ اذهب الى فرعون، اچھا یہاں بظاہر حکم جو ہے فرعون کی طرف ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام صرف فرعون کے لیے تو نہیں آئے تھے نبی بن کے، آپ تو بنو اسرائیل کے لیے، سارے عالم کے لیے اس وقت نبی بنا کے بھیجے گئے، لیکن خطاب صرف فرعون کا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا فرعون تھا، وہ باقی گویا کہ اسی کے تابع تھے۔ تو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا تو گویا سب کی طرف جانے کا حکم مل گیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے علماء نے نکالا ہے کہ جو علماء حق ہیں نا جی، آپ نے اگر حق کا کام کرنا ہے، دعوت دینی ہے، تو سب سے پہلے بڑے آدمی کو ہاتھ ڈالو، کیونکہ بڑا آدمی اگر ٹھیک ہو جائے نا تو باقی سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى۔ یاد رکھو طغا طغیان سے ہے، طغا مانا سرکش، حد سے نکلنے والا، لما طغى الماء، یہ پانی حد سے نکل گیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو طغا طغیان، آپ کہتے ہیں بڑا طغیان ہے جی۔ طغا کا معنی یہی ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی پانی حد سے تجاوز کر گیا نا، اور سارا علاقہ غرق ہو گیا۔ تو اسی اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون بڑا سرکش ہو چکا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو جا کے کہو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ، شرک سے پاک ہو جاؤ، اپنا تزکیہ کر لو، اور میں تمہیں راستہ دکھاؤں اپنے اللہ کا، پروردگار عالم کا، تاکہ تم ڈر جاؤ اپنے اللہ سے اور ہدایت پہ آ جاؤ۔ یہاں یہ آیت ہے، دوسری جگہ اور آیت ہے۔ اللہ نے وہاں فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس، لیکن بات نرم کرنا۔ دیکھو یہ انداز نبوت ہے، انداز دعوت ہے کہ جب کسی کو دین سمجھانا ہو تو محبت سے سمجھاؤ، اس کو دعوت دو تو موعظہ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی فرعون ہے اتنا بڑا ظالم، اللہ فرماتے ہیں نرم بات کریں، کیونکہ نرم بات جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، اللہ تو جانتے تھے کہ فرعون کبھی ایمان نہیں لے آئے گا، اللہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ نہیں، اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ نہیں تھی؟ جب جانتے تھے پھر بھیجنے کا فائدہ، جب پتہ ہو کہ آپ نے میری بات ہی نہیں ماننی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام عدل ہے، انصاف ہے کہ وہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے جب تک پیغمبر بھیج کے دعوت نہ دے دیں۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیجیں گے، پیغمبر بھیجیں گے، یا پیغمبروں کے نمائندے علماء آئیں گے، حق کی بات بیان کریں گے، دعوت دیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے۔ ایسے نہیں اللہ ایسے پکڑ لے کسی کو عذاب دے دے، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ وہ نہیں مانے گا، لیکن دنیا کے سامنے اتمام حجت پورا ہو جائے، نظام سنت اللہ جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جائیں اور فرعون کو لیکن نرم بات کریں۔ دیکھیں نرم بات جو ہے نا وہ اثر کرتی ہے،
اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ نرم بات کریں، کبھی کبھی ڈانٹنا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی سخت تحدید بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا ہے نا کہ ازواج محمد مصطفیٰ کو کہ اگر تم نے توبہ نہ کی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه، پھر اللہ اس کا ولی ہے، اللہ کا جبریل اس کے ساتھ ہے، صالح المومنین اس کے ساتھ ہیں، ملائکہ اس کے ساتھ ہیں، تم میرے نبی پاک کو پھر کیا تکلیف پہنچا سکتی؟ تو وہاں تحدید بھی آ جاتی ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا فرق ہے، یہاں دعوت کافر کو دی جا رہی ہے، وہاں تو ایمان والوں کی غلطی ہے تو ڈانٹا جا رہا ہے، ایمان والوں سے غلطی ہو تو ڈانٹا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کافر کو دعوت دے رہے ہیں تو اس کو بڑے خوش اسلوبی سے دعوت دیں، کیونکہ اس کو اگر آپ ڈانٹنا شروع کریں گے تو آپ کی بات کیسے سنے گا؟ اسی لیے تاریخ میں واقع آتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائی سفر میں تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، وضو کر رہا ہے لیکن وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا بیچارے، نہ ایسے کر رہا ہے۔ اب دونوں بھائیوں نے فکر کیا کہ بزرگ ہے، ابھی اس کو وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بیچارے کی کیا ہوگی، اور بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، اتنی بڑی عمر ہے، اب اس کو بات سمجھائیں کیسے؟ دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور اس بزرگ کی خدمت میں آئے، السلام علیکم، کیا حال ہے بابا جان، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بابا دیکھو یہ ہم دونوں بھائی ہیں، لیکن یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں وضو جو ہے نا سنت کے مطابق کرتا ہوں اور تم سے بہتر کرتا ہوں، اور میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میرا وضو جو ہے وہ بالکل حضور کی سنت کے مطابق ہے اور میں تم سے زیادہ بہتر کرتا ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بزرگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ دیکھ کے فیصلہ کریں کہ ہم دو میں سے سب سے زیادہ بہتر کیسے وضو کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت حسن نے وضو فرمایا، پھر حضرت حسین نے وضو فرمایا، وہ بزرگ دیکھ رہا ہے، جب فارغ ہوئے تو نے کہا بیٹا تم دونوں صحیح وضو کرتے ہو، وضو میں غلط کرتا ہوں۔ تو جب اس کو اس طرح آپ سمجھائیں گے اس کو کبھی مسئلہ بھولے گا؟ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو کہو کہ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم ہدایت پہ آنا چاہتے ہو؟ اللہ کی دعوت قبول کرنا چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یاد رکھو یہاں اختصار ہے، اجمال ہے، دوسری جگہ تفسیر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے آپ نے دعوت دی تو فرعون تو بادشاہ تھا اور اکڑ تھی، دماغ خراب، کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تم وہی نہیں ہو جو میرے گھر میں بچے تھے، میرے گھر میں تم نے پرورش پائی، کتنے سال میں نے تم کو پالا پوسا، جوان کیا، اور پھر تم میری قوم کا بندہ قتل کر کے بھاگ گئے، آج مجھے دعوت دینے آئے ہوئے ہو۔ اس کو بات یاد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اللہ کے پیغمبر، اللہ اکبر، یہ شان ہے نا پیغمبر کی۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی کون گواہ ہے، میں نے نہیں مارا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی تو عند اللہ کوئی قتل کی نیت ہی نہیں تھی، وفا کرتا ہوں موسیٰ نے تھپڑ مارا، وہ بدبخت مر گیا۔ اب تھپڑ سے تو کوئی نہیں مرتا نا، لیکن شان نبوت دیکھیں، انہوں نے کہا بالکل فرعون ٹھیک بات ہے، میں نے یاد رکھو کہ تمہارے گھر میں پرورش پائی ہے،
لیکن یہ تو غور کرو ان ابت بنی اسرائیل، ایک بنو اسرائیل کے بچے کو پال کر تم نے لاکھوں کو غلام بنایا ہوا ہے، تو لاکھوں کی غلامی کے بدلے میں ایک بچے نے اگر چند دن آپ کے گھر میں رہ لیا ہے تو تمہارا احسان ہے؟ عقل کرو، لاکھوں میری قوم کے بندوں نے تیری خدمت کی ہے، اگر ایک آدمی کی تم نے خدمت کی ہے تو بدلہ ہو گیا ہو۔ اور میں نے جب تیرے بندے کو مارا تھا میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قتل کیا ہے اور جرم کیا ہے اور قانون کیا ہے، فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نہ جاننے والوں میں تھا۔ اور اس کے بعد فَفَعَلْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں وہاں سے نکل گیا، چھوڑ گیا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، پھر اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو اب میں اللہ کا رسول بن کے تمہیں دعوت دینے آیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے، دیکھو اب موسیٰ علیہ السلام کی بات اتنی مدلل تھی کہ تکذیب تو نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے تو کوئی نشانی ہے تمہاری، کوئی نشانی تو دکھاؤ نا، ہم مان لیں کہ آپ رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہاں میں نشانی تمہیں دکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ جو آسا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا نا، وہ آسا زمین پہ پھینکا تو آسا اتنا بڑا اژدہا بن گیا، ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون اندر سے ہل گیا، اور بعض روایات اسرائیلیہ میں تو ہے کہ اتنا گھبرایا کہ اس کی پیشاب خطا ہو گیا۔ بس کر بس، آپ نے پھر اٹھا لیا، پھر آپ نے ید بیضا دکھایا، آیت الکبریٰ، وہ جو بڑی علامتیں، بڑی نشانیاں، بڑے معجزات، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی فرعون کہنے لگا اچھا 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 میں سمجھ گیا، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم جادوگر ہو۔ اور اپنے وزیروں سے اور مشیروں سے کہنے لگا کہ بھی بتاؤ ہم کیا کریں اب اس کے مسئلے میں۔ انہوں نے کہا ارجع ہو آخا ہو، انہوں نے کہا فرعون جلدی نہ کرو، اس کو مہلت دو، اس کے بھائی کو بھی مہلت دو، اور ایسا کرو کہ اگر یہ جادوگر ہے تو ہمارے ملک میں جادوگروں کی کوئی کمی ہے، سارے جادوگر بلاؤ، اس کا مقابلہ کراؤ، بات کھل جائے گی۔ اگر جادوگر ہے تو ہمارے جادوگروں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کہنے لگا اچھا موسیٰ علیہ السلام تم تیار ہو؟ میں بالکل میں تیار۔ کہنے لگا تو کب؟ انہوں نے کہا موعدکم یوم الزینہ، ہو جی تمہاری آگے عید آ رہی ہے اسی دن رکھ لو۔ اسی لیے تاریخی کتابوں میں واقع آتا ہے کہ حضرت حسن بصری کی جب حجاج بن یوسف سے ملاقات ہوئی تو جب باتیں ہوئی نا جی، تو اس کے وزیر جو تھے وہ کہنے لگے آپ کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے، ایسے بندے کی زبان بند کر دی جانی چاہیے۔ حضرت حسن بصری مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تم سے تو فرعون کے وزیر بھی اچھے تھے، تمہارے وزیروں سے فرعون کے وزیر بھی اچھے تھے۔ انہوں نے بھی کہا تھا ارجع ہو آخا ہو، ان کو مہلت دو، یہ کہتے ہیں نہیں قتل کر دو فوراً، تو پھر وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر آپ نے اس کو وہ معجزہ عظیمہ دکھلایا، لیکن فرعون فکذب وعصی، اللہ فرماتی ہے اس نے تکذیب بھی کی، اور صرف تکذیب نہیں بلکہ نافرمانی بھی کی۔ اچھا کذب وعصی کا معنی نافرمانی، کذب معنی تکذیب، تو معنی کیا ہوا؟ علماء نے فرمایا نے حق کی تکذیب کی، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی نافرمانی کی۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ دل میں بھی کافر رہا اور ظاہری طور پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ ایمان تو کب ہوتا ہے جب دل میں بھی ہو
تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ. اس کے بعد پیٹھ دے کے حق کا انکار کر کے پیغمبر سے رخ پھیر کے چل پڑا اور اپنی محنت میں لگ گیا کوشش میں کہ اب جادوگر اکٹھے کرو. فحشر فنادى، اپنی ساری قوم کو اکٹھا کیا. فقال انا ربكم الاعلى. ساری قوم کو کہنے لگا تمہارا تو میں ہی سب سے بڑا رب ہوں نا، یہ کیسے آ گیا کسی اور رب کی مجھے دعوت دے رہا ہے. یاد رکھو صرف ربوبیت کا دعویٰ بھی نہیں کیا بدبخت نے، الوہیت کا دعویٰ بھی کر لیا کہ میں تمہارا رب بھی ہوں، الہ بھی ہوں، تم میرے آگے سجدہ کرو، میرے آگے جھکو، میری عبادت کرو. ما علمت لکم من الہ غیری، میں تم لوگوں کے لیے اپنے سوا کسی اور کو تو الہ نہیں مانتا. مانا یہ ہے کہ نعوذ باللہ الہ بھی میں ہوں، رب بھی میں ہوں، عبادت بھی میری، طاعت بھی میری، فرما برداری بھی میری. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. یہاں بھی اختصار. پھر یہ ہوا تھا کہ فرعون نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور سابقہ کتابیں کہتی ہیں کہ تقریباً 70,000 جادوگر مقابلے پہ آئے اور وہ سارے جادوگر میدان میں آئے. فرعون ہے، اس کی کیبنٹ ہے، اس کے منسٹر ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، سردار ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اکیلے کھڑے. اب جب وہ سارے آ گئے، اکٹھے ہو گئے، تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما نحن الملقین، کیا تم پہلے دکھاؤ گے اپنا کمال یا اپنا جو بھی ہے تمہارے ہاتھ میں یا ہم ڈالیں؟ قال بل القوا، نہیں تم ڈالو. یہاں بھی علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جادوگروں نے ادب کیا نا موسیٰ علیہ السلام کا، باوجود مقابلے پہ آئے، لیکن کہتے یا موسیٰ اما ان تلقی، آپ پہلے دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ انہوں نے کہا چونکہ ان کے دل میں ادب آ گیا تو اللہ نے بھی ہدایت کے فیصلے کر. اللہ کی قدرت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، تم ڈالو بھائی، دکھاؤ کیا دکھاتے ہو. انہوں نے جناب قرآن میں آتا ہے فالقوا حبالہم، انہوں نے جب اپنے وہ رسیاں ڈالی تو ایسے مسمرائز بھی کر دیا اور کچھ رسیوں پر بھی انہوں نے اپنا جادو کا عمل کیا تھا کہ ان پہ پارا لگایا تھا اور گرمی جب پڑی تو وہ حرکت کرنے لگ گئے اور شکل ان کی ایسے بنائی ہوئی تھی جیسے سانپ ہوتے ہیں. آج کل دیکھو نا ربڑ کے سانپ ملتے ہیں، اللہ معاف کرے کئی دفعہ بندے ڈر جاتے ہیں بیچارے. تو وہ سانپوں کی شکل بھی بنائی ہوئی تھی اور ان پر زئبق کہتے ہیں پارے کو. پارے کی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے رنگ کیا ہوا تھا کہ جب دھوپ پڑے گی پارا گرم ہوگا تو حرکت کرے گا تو رسیاں ہلتی ہوئی نظر آئیں گی. جب ہلتی ہوئی نظر آئیں گی اور ادھر انہوں نے آنکھوں پر بھی مسمرائز کیا ہوا تھا تو لوگوں کو نظر آئے گا انہیں 70,000 سانپ آ گیا. اب قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو. وہ خوف کیوں تھا؟ وہ یہ تھا کہ میرا معجزہ بھی تو سانپ ہے نا، تو انہوں نے بھی تو سانپ بنا کے دکھا دیے ہیں، تو لوگ تو پھر یہی سمجھیں گے یار کیا فرق ہے، وہ بھی جادو ہے یہ بھی جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈر گئے
کہ بھئی میں نے جو دکھانا ہے وہ یہی ہے کہ آسا ڈالو سانپ بن جائے، تو انہوں نے بھی تو سانپ بنا دی ہے، تو لوگ کیسے فرق کریں گے؟ اس لیے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام ڈالو تم اپنا عصا، کس بات سے ڈر رہے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا، تلقف ما یافکون، وہ تو جناب اتنا بڑا عصا تھا نا، اسے پورے میدان میں پھیرا مارا نا، جو آگے آیا نکل گیا، جو آگے آیا نکل گیا، جو آگے آیا نکل گیا، تلقف۔ اب جادوگر دیکھ رہے تھے نفا وقال الحق وبطل ما كانوا يعملون، سمجھ گئے بھئی یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا جادو ہے کہ لکڑی ڈالو سانپ بنے اور ہمارا 70,000 سانپ نکل جائے، پھر اٹھاؤ تو لکڑی بن جائے؟ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اب جتنے جادوگر کھڑے تھے سجدے میں گر گئے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علم ہوتا ہے چاہے غلط بھی ہو۔ دیکھو نا انگریزی ہے، علم تو ہے نا، جادو ہے، علم تو ہے نا جی۔ تو علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حق کو باطل میں پہچان ہو جاتی ہے۔ ان کو جادو کا چونکہ علم تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون شکست تو کھا گیا لیکن عقل نہیں گئی، کہنے لگا اچھا تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان بھی لے آئے، کلمہ بھی پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ معلوم یہ ہوتا ہے انہو لکبیرکم الذی علمکم، یہ تمہارا سب سے بڑا استاد ہے، تمہیں اس نے سکھایا تھا، تو اور خود چھپا رہا، ظاہر ہو کے ان کو شکست دے دی، یہ تمہارا استاد ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہنے لگا اچھا ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہارا دایاں ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا، اور دوسری جگہ والا وَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور سب کو کھجوروں کے ساتھ پھانسی پہ لٹکا دوں گا، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان تو نہیں ہے نا کہ ذرا دھمکی ملے تو ایمان گیا، ذرا کسی نے ڈرا دیا تو دوسرے دن مولوی صاحب کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ جادوگر ہیں، ابھی ایمان لے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی زمانہ گزرا ہے۔ کہنے لگے فرعون بات سنو، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، نے کہا جو کرنا چاہتے ہو کرو، تم اسی دنیا میں ہمیں سزا دو گے لیکن آخرت کی سزا سے تو بچ جائیں گے نا، تم جو چاہو کرو، لیکن اب ہم موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب حد سے معاملہ گزر گیا فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ نے پکڑ لیا، پھر نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، عذاب اولا بھی اور آخرہ بھی۔ نکال مانا نکال عذاب کو کہتی ہیں کہ اللہ نے عذاب میں پکڑا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں پانی میں غرق کر دیا، اغرقوا فادخلوا نارا، اور پھر عالم برزخ کا عذاب شروع ہو گیا، اور اصل عذاب جو ہے وہ پھر آخرت میں ہوگا، جب اللہ فرمائیں گے یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شد العذاب۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی یہ سارا واقعہ آپ نے کیوں سنایا ہے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی،
اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈر گیا. جو اللہ سے ڈرے گا تو اس سے عبرت پکڑے گا. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مضغة للمهاجرين. اللهم لا تجعلنا عقدة للآخرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اصرف عنا وعن اولادنا وبلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمین. یا کبیر یا عزیز یا اللہ عالم اسلام کے غلبے اور عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، سیریا میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنی نعمتیں عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمتیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کل ان سے پوچھیں گے اگر کہیں گے تو پھر سوال کل انہیں